آپ مجھے بتا دیں، اگر ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ 85% چلی جائے، اس میں سے تھوڑی سی امپروومنٹ ہو جائے تو نظر تو نہیں آ رہا ہوگا. عمران خان نے سلمان صفدر کو کہا تھا اگر میں صحیح آنکھ پہ ہاتھ رکھوں تو مجھے تم نظر نہیں آ رہے ہو. تھوڑی امپروومنٹ ہوگی کہ بلر ہی ہوگا نا، پڑھ تو نہیں سک رہے ہوں گے. اب ہمیں ان کی دوسری آنکھ کے لیے بہت فکر ہے، اور ہم اس کے اوپر باری باری ریپیٹ کریں گے کہ عمران خان کو جیل میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے. اب ہم چاہ رہے تھے کہ جب بشرا بی بی کی بیٹی نے اندر جانا تھا ملاقات کرنے، ہم نے کہا تھا ان کو جا کر بتاؤ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سیکنڈ تھرڈ ہینڈ کمیونیکیشن کیسے کریں. پھر جو دوسرا عمران خان کو بہت زیادہ غصہ تھا وہ عدالت پہ تھا، ججز پہ تھا، عدالتوں پہ نہیں، ججز کے اوپر. اس کے اوپر وہ بہت کہتے ہیں ان کو بہت غصہ تھا، بہت ان کے اوپر بولے. انہوں نے کہا میں اور بشرا بی بی اس وقت قید تنہائی میں اب بشرا بی بی پہ تو صرف وہ کیا ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا چارجز ہیں جو بڑے ہلکے چارجز ہوتے ہیں، لیکن ان کا کیس بھی ابھی تک عدالت میں نہیں لگایا گیا. اور آپ سب کو پتا ہے کہ جب انہوں نے ڈیٹ دی ہے 31 کی، ابھی تو اعتزاز احسن کو تو چیف جسٹس نے کہا تھا، انہوں نے اعتزاز احسن نے چیف جسٹس کو کہا وہ ڈیٹ دو جس میں یہ کیس سنا جائے گا، کیونکہ نہ کسی پہ کنٹیمپٹ لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تیاری کی ضرورت ہے، لائرز کرنے ہیں، ان کو چھٹی ہو جاتی ہے. تو اس لیے 31 مارچ کو ہم عدالت میں موجود ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ کیس سنتے ہیں کہ نہیں، اور توشہ خانہ 2 لگاتے ہیں کہ نہیں. یہ صرف 2 کیسز ہیں. بشرا بی بی کی تو رہائی، بہت ان کے اوپر بولے. انہوں نے کہا میں اور بشرا بی بی اس وقت قید تنہائی میں، اور بشرا بی بی پہ تو صرف وہ کیا ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا چارجز ہیں جو بڑے ہلکے چارجز ہوتے ہیں، لیکن ان کا کیس بھی ابھی تک عدالت میں نہیں لگایا گیا. اور آپ سب کو پتا ہے کہ جب انہوں نے ڈیٹ دی ہے 31 کی، ابھی تو اعتزاز احسن کو تو چیف جسٹس نے کہا تھا، انہوں نے اعتزاز احسن نے چیف جسٹس کو کہا وہ ڈیٹ دو جس میں یہ کیس سنا جائے گا، کیونکہ نہ کسی پہ کنٹیمپٹ لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تیاری کی ضرورت ہے، لائرز کرنے ہیں، ان کو چھٹی ہو جاتی ہے. تو اس لیے 31 مارچ کو ہم عدالت میں موجود ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ کیس سنتے ہیں کہ نہیں، اور توشہ خانہ 2 لگاتے ہیں کہ نہیں. یہ صرف 2 کیسز ہیں. بشرا بی بی کی تو رہائی ہو جانی چاہیے اگر یہ کیس سن لے. اور عمران خان نے یہی کہا کہ بشرا بی بی کو صرف انہوں نے جیل میں اور یہ جو قید تنہائی یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں وہ میرے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کے کیا ویوز ہیں کہ جو مرضی کر لو، میں اس فرعون اور ان یزیدوں کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. میں شہادت مجھے قبول ہے اگر یہ مجھے مار دیں، لیکن میں ان لوگوں کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. یہ ایک دفعہ نہیں، ہمیں کتنی دفعہ نورین نے سے پوچھیں، ہر دفعہ یہ کہتے ہیں. اس سے جب میں اس کے آگے چلی جاتی ہوں، اب دیکھیں پچھلے دنوں میں عید سے پہلے، اب دیکھیں ہم اکیلے فیملی ہے، ہم کس کے پاس جائیں، ہم کس طرح آپ سے کمیونیکیٹ کریں. ہم آپ سے ہی کرتے ہیں. ہم اڈیالہ کے باہر ہوتے ہیں یا عدالت کے باہر ہوتے ہیں. اب ARY جیسے نیوز چینل یہ چلا دے خوب 3 دن بغیر کسی تصدیق کے کہ ہمارے سے کسی نے پوچھا، فون کر کے کوئی میسج کر دیتا ہے ARY کو کہ جی آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے خوب اس کا ڈھنڈورا پیٹا. کیوں پیٹا؟ کیونکہ یہ ایجنسیوں نے کروایا تھا. کسی کی کوئی ملاقات نہ سہیل افریدی سے ہماری ہوئی. آخری دفعہ سہیل افریدی سے ملاقات میں پھر سے بتا دوں ہماری فیملی کی سپریم کورٹ میں ہوئی تھی، جہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ میں وہ رہائی فورس بنا رہا ہوں، جس پہ ہم نے سب نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ کچھ کریں کہ جس میں عمران خان کا علاج ہو جائے یا رہائی ہو، ہم سارے خوش ہیں. اس کے علاوہ ہماری تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بڑی ARY پوری خبر نشر کر کے 3 دن دیکھیں، ہمیں بڑا افسوس ہوا. یہ چینل بڑی کریڈیبل چینل تھی، لیکن وہ جو بٹ صاحب ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کون ان کو میسیجز یہ کروا رہے ہیں ان سے. ہاں ہمیں بھی پتہ ہے، اور یہاں بہت سے جرنلسٹ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون ان کو میسج دے رہا ہے. میں نے کئیوں نے مجھے بتایا، ساروں کو نام پتہ ہے. اگر آپ کو تو پتہ ہی ہے، لیکن میں آپ کو دہرا بھی دوں گی.
لیکن اس لیے آئندہ اگر بٹ صاحب آپ نے اس قسم کی جھوٹی خبریں چلانی ہیں پھر ہم بھی بتائیں گے ایجنسیوں کے کون سے بندے آپ کو یہ میسیجز دے رہے ہیں. ایک دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس لوگ آ رہے ہیں جیل میں ملنے. کون لوگ آ رہے ہیں؟ مطلب آپ خود سوچیں کہ عمران خان کے پاس کس کی جرت ہے اس وقت اندر جانے کی جس کو آپ نے 3.25 سال قید میں رکھا ہے اور کئی مہینے آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہے. عمران خان جو ایک ہر امتحان سے گزروا کے آپ نے سوچا اس کی آنکھ ضائع کر دیں گے, اس کے بعد وہ پریشر میں آئے گا اور وہ بھیک مانگ رہا ہوگا ان سے. یہ آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی باتیں نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں.